جرنل کی پر اسرار کھوپڑی میں کیا تھا؟ پارٹ 2۔ بہرحال شبہ مٹانے کے لیے ایک دو جادوگروں کو بھی طلب کیا گیا۔ انہوں نے طرح طرح کے شبدے دکھائے اور بعد میں بتایا کہ جرنل پر کسی نے جادو نہیں کیا، یہ کوئی اور ہی مرض ہے۔ ادھر ہسپتال کے انگریز تجربے کار ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ وہ لوگ اپنی سی کوشش کرتے رہے لیکن خود انہیں اپنی ناکامی کا قدم قدم پر احساس ہو رہا تھا۔ جرنل کی جسمانی حالت روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ سر درد کے یہ ناقابل برداشت دورے مسلسل پڑنے لگے۔ آخر اسے ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق مکان ہی میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دفتر آتا تو اس کی چیخیں سن کر ہی دوسرے لوگ ہل جاتے اور کوئی شخص دل جمی سے اپنا کام کرنے کے قابل نہ رہتا۔ ہم لوگ جو جرنل کے دوست تھے اس کی یہ ابتر حالت اور اذیت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جرنل کے دماغ کو اندرونی طور پر کوئی صدمہ پہنچا تھا اور بے پناہ سر درد کی وجہ یہی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی رائے تھی کہ دماغ کے بعض خلیے بیکار ہو چکے ہیں اور ان کے اندر خون جم گیا ہے۔ کسی نامعلوم سبب سے اس خون میں جراثیم پیدا ہو گئے اور جب وہ حرارت یا حرکت کرتے ہیں تو جرنل تکلیف سے تڑپتا اور آخر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں روزانہ جرنل کی عیادت کے لیے اس کے مکان پر جاتا، یہ جان کر مجھے سخت صدمہ پہنچتا کہ میرا دوست بہت جلد موت کے منہ میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کا وزن تیزی سے گھٹ رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کا خون چوس رہی ہو۔ اب وہ ہڈیوں کا ایک بے حس و حرکت ڈھانچہ دکھائی دینے لگا۔ درد کی ناقابل برداشت اذیت سے نجات پانے کے لیے ڈاکٹروں نے اسے مارفیا اور اسے قبیل کی مسکن نشاور اور سلا دینے والی دوائیاں دینی شروع کر دی تھی۔ بعد میں یہ طے پایا کہ اسے کیپ ٹاؤن کے بڑے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے۔ دماغی امراض کے ہسپتال میں نے دریافت کیا۔ سرگورمن نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، نہیں، یہ آگے چل کر ہوا۔ فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیپ ٹاؤن کے ہسپتال میں جنرل لیسوئی کے دماغ کا آپریشن کیا جائے تاکہ مرض کی اصل نوعیت کا سراغ لگایا جا سکے۔ یہ بڑا نازک اور خطرناک آپریشن تھا جس کے لیے ایک تجربے کار اور خاص سرجن کو مقرر کیا گیا۔ ہسپتال میں چند روز تک جرنل پر مختلف قسم کے تجربے کیے جو ایسے آپریشنز کے لیے ضروری ہیں۔ اس امید میں بعض نئی دوائیاں بھی سے استعمال کرائی گئی کہ شاید درد جاتا رہے اور کھوپڑی کھولنے کی نوبت نہ آئے، لیکن ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ آخر آپریشن کا مرحلہ آ ہی گیا۔ اس کے سوا ڈاکٹروں کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ایک خصوصی اجازت لی تاکہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہو کر مشاہدہ کر سکوں۔ عام حالات میں غیر متعلقہ شخص کو ایسے نازک اور اہم آپریشنوں کے وقت آپریشن تھیٹر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جرنل سے میرے خصوصی اور قریبی مراسم کی نوعیت ایسی تھی کہ انہیں اجازت دینا ہی پڑی۔ آپریشن تھیٹر کے ساتھ ہی شیشے کے ایک الگ چیمبر میں انہوں نے میرے لیے کرسی ڈال دی۔ وہاں بیٹھ کر میں ساری کارروائی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ حد درجہ مضبوط اعصاب کے باوجود اس روز میرے دل کی دھڑکنوں میں کچھ زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور میں بار بار اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنے پر مجبور تھا۔ کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی انوکھی بات معلوم کرنے والا ہوں۔ چند لمحوں میں میرے دوست کو پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ خدا رحم کرے، اس کی حالت میں حیرت انگیز تغیر رونما ہو گیا تھا۔ میں پہلی نظر میں سے پہچان ہی نہ سکا کہ یہی وہ شخص ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے پورے سفارت خانے میں ممتاز و نمایاں تھا، جس کے کہکے رات کے سناٹوں میں دور دور تک سنے جاتے تھے۔ ایک قوی ہیکل، صحت مند اور مجسم زندگی سے بھرپور جنرل لیسوئی کے بجائے اس کرسی پر میں نے ایک مڑیل بجھے ہوئے اور زندگی سے بیزار بوڑھے کو دیکھا جو تحیر امیز نظروں سے اس لمبی سی سفید میز پر نقاب جمائے ہوئے تھا، جس پر چند لمحے بعد لیٹ کر اسے آپریشن کے
کرے مراحل سے گزرنا تھا۔ ایسا آپریشن جو اسے نئی زندگی بخش سکتا تھا اور موت کے عطا اندھیروں میں بھی دھکیلنے پر قادر تھا۔ ڈاکٹروں کی ہدایت پر ایک حجام نے اس کا سر اچھی طرح مونڈ دیا۔ اب آپریشن تھیٹر کی تیز روشنیوں میں جنرل لسوئی کی کھوپڑی اس انڈے کی مانند چمک رہی تھی جسے دھوپ میں رکھ دیا گیا ہو۔ جب اسے کرسی سے اٹھا کر آپریشن ٹیبل پر لٹایا گیا اور سرجن نے کھوپڑی پر آنکھوں سے کوئی 5 انچ بڑا چیرنے کے لیے نشان لگا کر ایک چمکدار پتلی سی آڑی اٹھائی تو دہشت سے کام کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھ میں یہ ہولناک خونی منظر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی حوصلہ تھا۔ اس دوران ڈاکٹر نے جنرل کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا۔ چند منٹ بعد میں نے انگلیوں کی جھڑیوں میں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سرجن آپریشن شروع کر چکا ہے۔ جنرل کی کھوپڑی کا خون آلود اور کٹا ہوا حصہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سر گورمن نے دونوں ہاتھوں سے یکا یک اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگا۔ غالباً وہ منظر اس کے ذہن میں اپنی تمام جزیات اور تفصیلات کے ساتھ تازہ ہو گیا تھا۔ میں دم بخود اپنی نشست پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی حالت دیکھ کر کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ گورمن نے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھیں، پانی کا گلاس حلق سے اتارا اور ایک غم انگیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، معاف کیجیے گا، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ منظر میں مرتے دم تک فراموش نہ کر پاؤں گا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو شاید یہی کیفیت آپ کی ہوتی جو اس وقت میری ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہیبت ناک آپریشن شروع ہوا اور کامل 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس آپریشن نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ خیر، کچھ لمحوں کے بعد سرجن نے انگلی کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں اپنے چیمبر سے نکل کر آپریشن ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ سرجن نے مجھے بتایا کہ جنرل کا دماغ بالکل صحیح حالت میں ہے اور کسی قسم کی خرابی کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ہر چیز نارمل حالت میں ہے اور دماغ کو کسی نوع کا کوئی صدمہ بھی پہنچا نہیں ہے، یعنی جادو ٹونے کے علاوہ کسی بھی زخم یا ٹینشن کے ہونے کا خدشہ بھی نہیں ہے، یعنی جادو ٹونا بھی نہیں ہے اور ظاہری بیماری بھی کوئی نہیں ہے۔ سرجن ابھی مجھ سے دبے لہجے میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کی فضا میں ایک چیخ گونجی۔ یہ چیخ اس نرس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی جو آپریشن میں مدد دینے کے لیے وہاں حاضر تھی۔ سب آنکھیں ایک دم اس نرس پر مرکوز ہو گئیں جس کا رنگ دھلے ہوئے کپڑے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے ہاتھ سے جنرل لسوئی کے خون سے لتھڑے ہوئے سر کی طرف اشارہ کر کے سحر زدہ لہجے میں کہا، ادھر، وہاں میں نے کسی کو حرکت کرتے دیکھا ہے، کوئی چیز تھی زندہ۔ بجلی کی مانند سرجن جنرل لسوئی کی طرف لپکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور کوئی چیز اٹھائی جو خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف سے دیکھا، اس کی انگلیوں میں کوئی جاندار دبا ہوا تھا جس کی نصف انچ لمبی کئی ٹانگیں تھیں اور وہ سب تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا اور رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ خدا کی پناہ، یہ تو 6 ٹانگوں والی چھوٹی سی ایک مکڑی تھی۔ اس کی ٹانگوں پر باریک باریک بال بھی تھے اور وہ سرجن کی انگلیوں میں دبی ہوئی بری طرح ٹانگیں چلا رہی تھی۔ مکڑی! میں چلا اٹھا۔ جنرل لسوئی کی کھوپڑی میں مکڑی؟ ہاں، سر گورمن نے اثبات میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ قیاس کچھ ایسا تھا کہ جب کار کا حادثہ ہوا اور میں جنرل لسوئی کو لے کر اس افریقی گاؤں کے چھوٹے ہسپتال میں چھوڑ کر آیا تو یہ مکڑی بے ہوش جنرل کے قریب آئی۔ اس وقت یا تو یہ اس بستر پر پہلے سے موجود ہوگی یا چھت پر سے گری ہوگی۔ بہرحال یہ کسی طرح جنرل کے چہرے پر رینگ گئی۔ پھر اس نے جنرل کے نتنوں کا رخ کیا۔ بایاں نتنا اسے گرم لگا اور وہ اندر چلی گئی۔
جنرل کو پتہ بھی نہ چلا کہ ایک ننھا سا جاندار اس کے ناک کے راستے دماغ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ تو بے ہوش پڑا تھا۔ بعد میں جب اسے سر درد کے دورے پڑنے لگے تو اس کی وجہ بھی یہی منحوس مکڑی تھی جو اس کا دماغ چاٹتی آگے بڑھ رہی تھی۔ خدا کی پناہ، میں نے دہشت سے تھرا کر کہا، واقعی یہ اذیت تو ناقابل برداشت ہوگی۔ بلا شبہ یہ جنرل کا حوصلہ تھا کہ برداشت کر گیا، سر گورمن نے کہا۔ بہرحال مکڑی نکل گئی، آپریشن کامیاب رہا۔ چند روز جنرل لسوئی ہسپتال میں رہا۔ اب اس کا سر درد جاتا رہا تھا اور تیزی سے اس کی گمشدہ صحت واپس آ رہی تھی۔ ہم سب خوش تھے، چند ماہ کے اندر اندر وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ بھی کسی قدر جسمانی نقاہت محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ بضد تھا کہ اسے دفتر جانے اور اپنی مصروفیات میں ڈوب جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس روز وہ طویل غیر حاضری کے بعد دفتر آیا تو پورے عملے نے خوشی کا اظہار کیا اور جنرل کو نئی زندگی پانے پر مبارکباد دی۔ کیا اسے بتایا گیا تھا کہ آپریشن کے بعد اس کے دماغ میں سے زندہ مکڑی برآمد ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹروں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جنرل کو یہ بات ہرگز معلوم نہ ہو، ورنہ اس کے ذہن اور اعصاب اس خبر سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ بات اسے بتانا مناسب نہ تھی، چنانچہ ایسا کوئی ذکر اس کے سامنے نہ آیا۔ میرے اور 2-3 ڈاکٹروں یا اس نرس کے علاوہ مکڑی کا راز کسی اور کو معلوم نہ ہو سکا۔ بہرحال دن گزرنے لگے۔ جنرل روز بروز کھوئی ہوئی توانائی حاصل کرتا گیا۔ ایک دن جبکہ سفارت خانے پر سب لوگ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھے، جنرل لسوئی کے کمرے سے ہولناک چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پہلے تو سب سکتے میں آ گئے کہ شاید ان کے کان بج رہے ہیں، لیکن جب یہ آوازیں تیز ہو گئیں تو اٹھ کر جنرل کے کمرے کی طرف گئے، بلکہ دوڑے۔ ایک بار پھر سب نے دیکھا کہ یہ بدنصیب آدمی فرش پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ ویسے درد دوبارہ لوٹ آیا تھا، یعنی وہی درد جو پہلے ہوتا تھا وہ لوٹ آیا تھا، اور اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل کی بینائی اچانک غائب ہو گئی اور اس کے ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ قطعی پاگل ہو چکا تھا۔ اف، میں نے کہا، غالباً کوئی اور مکڑی اس کے دماغ میں رہ گئی ہوگی۔ نہیں صاحب، کوئی اور مکڑی اس کے دماغ میں نہیں تھی۔ پھر؟ خدا کے واسطے جلد بتائیے سر گورمن، کے آخر کیا تھا؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ اس نے میرا سوال نظر انداز کر کے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جیسا کہ میں نے کہا، جنرل لسوئی پاگل ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے اسی ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی کھوپڑی کا آپریشن کیا تھا۔ اتنی جلد دوسرا آپریشن کرنا ممکن نہ تھا، اور یوں بھی محض اس شبے پر کہ کوئی اور مکڑی دماغ میں نہ ہو آپریشن نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک یقین نہ ہو جاتا۔ دوسری طرف جنرل لسوئی کو مکان میں قید رکھنا محال تھا، لہٰذا اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا۔ پہلے پہل میں روزانہ اسے دیکھنے جاتا تھا، مگر بعد میں جانا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ ہی نہ سکتا تھا کہ اس سے ملاقات کرنے کون آیا ہے۔ دوسرے، اس کی دماغی حالت بے حد ابتر تھی۔ اگر وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تب بھی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر وہ بتاشے کی طرح کھل گیا اور ایسا نظر آنے لگا چند روز کا مہمان ہے۔ ایک دن وہی سرجن اسے دیکھنے پاگل خانے گیا جس نے اس کا پہلی بار آپریشن کیا تھا۔ وہاں اس نے جنرل کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ مریض بلا شک و شبہ موت کی سرحد پر پہنچ چکا ہے اور اس میں زندگی کے آثار مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم تجربے کے لیے ایک اور آپریشن کرنا غیر مناسب نہ ہوگا۔ ممکن ہے قدرت مدد دے۔ سب نے اس رائے پر غور کیا اور فیصلہ ہوا کہ جنرل کا دوسرا دماغی آپریشن ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی۔ اس روز پھر جنرل لسوئی کو پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر اسے آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ ایک بار پھر میں اپنے آپ کو اسی چیمبر میں بیٹھے ہوئے پایا۔ آپریشن کا نازک مرحلہ شروع ہوا۔ تھیٹر میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں یوں حرکت کر رہے تھے جیسے قبرستان میں سفید کفن لپیٹے ہوئے مردے چل پھر رہے ہوں۔
میرا دوست آپریشن ٹیبل پر بے ہوش پڑا تھا، اس کی کھوپڑی کھولی جا چکی تھی۔ دفعتاً میں نے چیخوں کی آوازیں سنی۔ میں چیمبر سے نکلا اور میز کے قریب پہنچا۔ سب ڈاکٹر پڑے ہٹ کر کھڑے تھے اور دبی دبی چیخیں انہی کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ میں نے آگے جھک کر جنرل کے لہولہان چہرے اور کھوپڑی کو دیکھا اور میں بری طرح چیخنے لگا۔ کیا دیکھا آپ نے سر گورنمنٹ؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مت پوچھو کیا دیکھا، خدایا مت پوچھو، وہ ہام کر بولا۔ کیا مرتے دم تک میں وہ تماشا بھول سکوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جنرل لسوئی کے دماغ ننھی ننھی سی بے شمار مکڑیاں رینگ رہی تھیں۔ یعنی جنرل لسوئی کے دماغ پر ننھی ننھی بے شمار مکڑیاں رینگ رہی تھیں۔ ان کی جسامت چھوٹی سیاہ گھریلو چونٹیوں کے برابر ہوگی۔ اف، کیسا مکرون نظارہ تھا۔ ہم میں سے کسی کو جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھے اور ان منحوس مکڑیوں کو وہاں سے ہٹا دے۔ جنرل لسوئی بے ہوش پڑا تھا۔ چند لمحے بعد پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں اور گورنمنٹ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ آخر میں نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی ساری مکڑیاں جنرل کے ناک میں سے ہو کر دماغ میں کیوں کر پہنچ گئی؟ یہ بات نہیں تھی، اس نے آہستہ سے کہا، بلکہ یہ سارا فساد اس پہلی مکڑی کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ مادہ تھی اور اس نسل کی مکڑیوں میں سے ایک جو ہر 3 ماہ بعد انڈے دیا کرتی ہیں۔ جن دنوں وہ جنرل کے ناک میں داخل ہوئی وہ اس کے انڈے دینے کا زمانہ تھا۔ چنانچہ جنرل کے دماغ سے بہتر اور محفوظ جگہ سے کوئی اور نہ ملی جہاں اس کے انڈوں سے بچے نکل کر محفوظ رہ سکتے۔ انہیں حسب خواہش گرمی بھی نصیب ہو گئی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ جب تک یہ بچے حرکت کرنے کے قابل نہ تھے جنرل ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن جو ہی ان کی ٹانگوں میں حرکت پیدا ہوئی سر درد لوٹ آیا، اور چونکہ یہ تمام مکڑیاں آنکھوں کے علاقے میں گھوم رہی تھیں اس لیے جنرل کی بینائی جاتی رہی۔ اگلے روز میں سینٹ جان کے قبرستان میں جنرل لسوئی کی قبر پر کھڑا تھا۔ میں نے تصور کی آنکھوں سے جنرل کی مسخ شدہ لاش تابوت کے اندر پڑی دیکھی، اور اس خیال سے میرا جسم کانپ اٹھا کہ مرنے والے نے کیسے بھیانک اور تکلیف دہ تجربے سے گزر کر موت کا ذائقہ چکھا۔ یکایک میں نے پتلون کے اندر پنڈلی کے آس پاس ایک چبھن اور سرسراہٹ سی محسوس کی، جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ پتلون کا پائنچہ الٹ کر میں نے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ برے رنگ کی 6 ٹانگوں والی ایک ننھی سی مکڑی تھی جو قبر کی مٹی سے نکل کر نہ جانے کس وقت میری پتلون کے اندر چڑھ گئی تھی۔ میں نے دیوانوں کی طرح اسے یوں جھٹکا جیسے وہ مکڑی نہیں کوئی زہریلا سانپ ہو۔ ننھی مکڑی مٹی پر گر کر ایک ثانیے کے لیے رکی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی لمبی گھاس میں گم ہو گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تو فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جنرل کی کھوپڑی میں کیا تھا۔ شکریہ۔